ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام معزز نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن سردار شاکر خان صاحب مزاری، محترم ملک عبدالرؤف صاحب، محترم ملک محمد اشرف صاحب، محترم عبدالحفیظ مزاری صاحب، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، وابستگان، متمسکین، محبان اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکرہ اور آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں کا دور دراز سے آنا اور منتظمین کا یہ شاندار انتظامات کرنا اور جس نے جس طرح سے بھی اس مجلس کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر وافر عطا فرمائے اور شرف قبولیت بخشے۔ آج کی گفتگو میں آج کی گفتگو کے حوالے سے میں سب سے پہلے ایک انٹرسٹنگ پہلو محترم شاکر مزاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے جانتے ہیں اور رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک طویل فہرست دی تھی اور مجھے بڑا لطف آیا وہ دیکھ کر کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ خطاب اس کی مرضی اور اس کے موضوع کے مطابق ہو۔ تو وہ تقریباً 12 سے 14 میسیجز ہیں، تو میں معذرت خواہ ہوں، ظاہر ہے اب اتنی سی بات میں 12 سے 14 موضوعات پر تو بات نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کی صحبت سے جو اللہ رب العزت کو منظور ہے وہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ لوگ صرف نظر فرمائیں گے۔ باقی اس سے زائد کے لیے پھر سوشل میڈیا دستیاب ہے، دیکھ لیا کریں جو دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات جو آج کی گفتگو میں نے آپ لوگوں کے سامنے گوش گزار کرنی ہے وہ ایک مقدماتی اور تمہیدی چیز ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی تھوڑی توجہ درکار ہوگی۔ اگر آپ لوگ توجہ سے وہ نقطہ سمجھیں گے تو ہمیں آگے بات کو چلانے میں بڑی آسانی رہے گی۔ قرآن مجید کا اگر ہم جائزہ لیں تو انبیاء کرام کے بالعموم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کو مقصد بعثت نبوی یا مقصد بعثت انبیاء یا مقاصد بعثت انبیاء یا چہارگانہ فرائض نبوت یا اس طرح کے مختلف عنوانات کے تحت ہم جانتے ہیں اور لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ مثلاً مجھے بتائیں، آپ لوگ اپنے گھر سے آئے تو آپ کے پیش نظر کوئی مقصد تھا نا؟ انہوں نے، انتظامیہ نے یہ مجلس برپا کی، ان کے پیش نظر بھی تو کوئی مقصد تھا۔ آپ صبح اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنی دکان پر جاتے ہیں، بزنس میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل اور ہر حرکت اس کے پیچھے ہمارے دماغ میں اور ہمارے ذہن میں ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام بے مقصد کر رہا ہو۔ ہاں، مقصد پر بات کی جا سکتی ہے، کس کا مقصد کتنا اعلیٰ ہے اور کس کا مقصد نہیں، مگر ہم حرکت جو بھی کرتے ہیں، کام جو بھی کرتے ہیں، کوشش جو بھی کرتے ہیں، ہر کوشش کے پیچھے
ہر شخص کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں۔ بغیر مقصد کے ہم کوئی حرکت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اتنا بڑا اقدام فرمایا کہ اپنا محبوب تاجدار کائنات، جس کے لیے بقول امام حاکم للمستدرک، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان فرمائی کہ جب سیدنا آدم کا حضور اللہ تعالیٰ سے مکالمہ تھا تو اس میں حضرت آدم نے ایک سوال کیا کہ باری تعالیٰ، ایک ہستی کا نام میں نے عرشوں پر بھی دیکھا، جنت میں بھی دیکھا، درختوں پر بھی دیکھا، اب اسی کے صدقے توبہ بھی قبول ہو رہی ہے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مجھے ان کا تعارف تو کروا دے کہ وہ کون ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا بڑا مختصر تعارف، کل کا خطاب اسی موضوع پر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اگر میں ان کو تخلیق نہ کرتا تو تجھے بھی تخلیق نہ کرتا اور اس دنیا کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ تو اتنی بڑی ہستی اگر زمین پر تشریف لا رہی ہے تو اللہ کے پیش نظر بھی تو کوئی مقاصد ہوں گے نا۔ تو لہٰذا ہم نے رسول اللہ کے قربت میں تب آنا ہے کہ ہم رسول اللہ کے آنے کے مقاصد سے بھی آگاہ رہیں، یعنی رسول اللہ کی قربت ہو اور مقصد رسول سے دوری ہو تو وہ کاہے کی محبت رہ گئی۔ جب ہم قرآن مجید کا احاطہ کرتے ہیں تو قرآن نے 4-5 مقامات پر حضور کی آمد کا، انبیاء کے آنے کے مقاصد بیان کیے۔ ایک مقصد ہر جگہ پر، اب آیات تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، میں حصول برکت کے لیے ایک دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا سورہ بقرہ کی 151 نمبر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ پھر آگے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو آپ اگر ان تمام مقامات کا احاطہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد بیان فرمائے ہیں انبیاء کے آنے کے۔ ایک مقصد ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے، اور ہم اس کو بڑا براڈر اسپیکٹ میں نہیں بلکہ اس کو کلوزر اسپیکٹ میں رسول اللہ کی ذات کی حد تک دیکھیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب میرا نبی آیا تو وہ تشریف لانے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ تم پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ ساتھ دیں، کیا کرتے ہیں؟ آیات نبوت، آیات قرآنی اور صفات الہیہ جو کلام اللہ ہے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ پھر دوسرا، ان آیات الہیہ میں جو معارف ہیں، جو علم ہے، جو حکمت ہے، جس کو قرآن کتاب کہتا ہے، پھر وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ یعنی مقصد نبوت تلاوت آیات پر رکا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد ان تلاوت کے مندرجات میں موجود احکام اور معارف کے علم کی طرف بھی پھر نبی لے کر جاتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا، حکمت سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے نبی؟ حکمہ۔ اچھا، اب ان ساری چیزوں کا بھی ایک مقصد ہے کہ تلاوت آیات کروائی جا رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کتاب کا علم دیا جا رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے اس سے بھی تو کوئی مقصود ہے نا جو حاصل کرنا ہے۔ علم برائے علم تو کوئی شے نہیں ہوتا، تلاوت برائے تلاوت تو کوئی شے نہیں ہے۔ تلاوت کروانے کا بھی ایک مقصد ہے اور علم دینے کا بھی ایک مقصد ہے اور حکمت و دانش سکھانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد جو ان تینوں، یہ تین چیزیں بار بار ریپیٹڈلی آئی ہیں ہر آیت میں، ان تینوں کو سکھانے کا جو مقصد ہے وہ ان مقاصد میں خود چوتھے مقصد کے طور پہ بیان ہوا ہے، اور فرمایا یہ سب کچھ جو اللہ کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو انسان ہے اس کا تزکیہ کیا جا سکے۔ کس لیے؟ تو اب اگر آپ پورا خلاصہ لیں، آیات میں تو مقاصد بعثت انبیاء 4 آئے ہیں، مگر ان 4 کو پھر اگر کنسائز کیا جائے کہ کوئی ایک بنیادی نقطہ ڈھونڈا جائے کہ اس کو مقصد بعثت نبوت مصطفیٰ کہا جائے اور کوئی ایک نقطہ ڈھونڈا جائے تو کہنے کو، اور قرآن نے بھی کہا آیات تلاوت بھی مقصد ہے، علم الکتاب بھی مقصد ہے، علم الحکمہ بھی مقصد ہے، مگر علم الکتاب سے بھی جو مقصد ہے وہ پھر تزکیہ ہے، تلاوت آیات سے بھی جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے،
اور تلاوت اور علم حکمت سے بھی جو مقصد ہے وہ تزکیہ ہے. یعنی ہم نے یہ اس دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ انسانوں کا تزکیہ فرما دے. کیا فرما دے؟ بتائیے بھائی، کیا فرما دے؟ اب ذرا تزکیہ کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے واضح ہونا ضروری ہے. تزکیہ کے بڑے مفاہیم ہیں، میں بڑا سادہ مفہوم بیان کرنے لگا ہوں. تزکیہ ایک قرآنی تصور ہے جو مقصد بعثت انبیاء بنا، اور یہ بنیادی طور پہ انسان کے اندر اللہ نے ایک جوہر انسانیت رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ جوہر انسانیت. وہ جو جوہر انسانیت ہے سامعین کرام، وہ ہر انسان کو ملتا تو ہے، مگر وہ اللہ جب ڈالتا ہے وہ غیر نشو نما ہوتا ہے. یعنی وہ جوہر انسانیت میسر تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن وہ غیر نشو نما یافتہ شکل میں ہوتا ہے. اس کی ابھی نشو نما ہونے والی ہوتی ہے، اس کی ابھی تہذیب ہونے والی ہوتی ہے، اس کی ابھی تربیت ہونے والی ہوتی ہے. تو وہ نشو نما کے بغیر ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. تو تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جوہر انسانیت آپ کے وجود میں اللہ نے رکھا ہے، اس کو ایسی معاملات سے گزارا جائے، ایسی ریاضات سے گزارا جائے، ایسے معاملات اور کشمکش میں ڈالا جائے، اور ایسے طریقہ کار اپنائے جائیں اور ایسے مناہج اپنائے جائیں کہ وہ جوہر انسانیت جو غیر نشو نما یافتہ بالقوہ پوٹینشلی ہمارے وجود میں رکھا گیا تھا، وہ تربیت پاتا 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 اتنا اعلیٰ عرفہ اور مصفہ اور مزکہ وجود بن جائے کہ پوری شخصیت پھر اس وجود کے اندر چھپ جائے اور وہ پوری شخصیت پر حاوی ہو جائے. تو گویا جو جوہر انسانیت ہے یہ غیر نشو نما ہے، اس کی نشو نما ہوئی نہیں ہوئی ہمارے اندر موجود ہے. تزکیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے؟ بولیے، نشو نما کرنی ہوتی ہے. اور اس کی نشو نما کیسے ہوتی ہے؟ بڑی سادہ بات ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اللہ کی بنائی ہوئی حدود و قیود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود و قیود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر جب آپ ایک خاص عرصے تک مستقل ریاضت اور جد و جہد کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا وہ جوہر انسانیت نشو نما پانا شروع کر دیتا ہے. جوہر انسانیت کیا کرتا ہے؟ نشو نما پانا شروع کر دیتا ہے. یہ پھر جوہر انسانیت کے نشو نما کے ہی مراحل ہوتے ہیں جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. یعنی جن جواہر نے نشو نما نہیں پائی وہ انسان آپ کو کبھی کافر و مشرک نظر آتا ہے، کبھی ایک عام فاسق و فاجر انسان کی صورت میں نظر آتا ہے. پھر جو اس جوہر انسانیت کو نشو نما دے دیتا ہے وہ کبھی عالم اور کبھی صاحب تقوی اور کبھی اعلیٰ مقام والا نظر آتا ہے. وہ جو اور جوہر انسانیت کو نشو نما دے دیتا ہے وہ کبھی آپ کو غوث قطب ابدال نظر آتا ہے. وہ پھر جو اور جوہر انسانیت کو نشو نما دے دیتا ہے، گویا کہ یہ جوہر انسانیت کی نشو نما یہ انسان کے مقام کا تعین کرتی ہے. یہ مقصد ہے. اللہ نے یہ مقصد صرف بیان کر کے سمجھایا نہیں، بلکہ قرآن کا اگلا موضوع جو آتا ہے وہ اس مقصد سے دور رہنے والوں پر تنبیہ ہے. اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا وہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مقصد ہے نا میرا کہ میں تزکیہ کرنا چاہتا ہوں انسانوں کا، اللہ فرماتا ہے یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 72 میں وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنْكَرًا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا نبی آتا ہے اور وہ لوگوں پر آیات تلاوت کرتا ہے اور میرے نبی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو، تو آپ کچھ لوگوں کو اے محبوب دیکھیں گے کہ جب آپ ان پر تلاوت کرتے ہیں آیات اس وجہ سے اور اس مقصد سے کہ ان کا تزکیہ ہو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یعنی ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر کہ جن کے پاس سامنے جب مقصد اور تزکیہ کا مقصد جو مقصد بعثت ہے جب اس کو رکھا گیا اور ان کی طبیعتوں میں انقباض آیا اور وہ انقباض ان کے چہرے پر تغیر کی صورت میں واضح ہوا تو اللہ نے بیان فرمایا یقادون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے مقصد بعثت کو، قرآن کے مقصد نزول کو
اور रसूलुल्लाह के मकसद बेसत को नापसंदीदगी से देखते हैं। यकादूना यस्तूना बिल्लज़ीना यतलूना अलैहिमुल किताब, ये वो लोग हैं कि जब इन पर अल्लाह का रसूल आयात तिलावत करता है और इनका तज़किया करना चाहता है, तो आप इनको देखेंगे कि ये लोग, इनके चेहरों पर नाकामी आ जाती है, इनके चेहरों पर मायूसी आ जाती है, और ये अपने आप को उस हिदायत के लिए आमादा नहीं पाते। और फिर सूरह अल-कसस में बयान फरमाया कि बेशक जब आपका रब इन बस्तियों को तबाह करता है तो वो ऐसे ही तबाह नहीं कर देता, बल्कि वो तबाह तब करता है कि जब इन बस्तियों में हिदायत देने के लिए पैगंबर आते हैं, पैगंबर अपना पैगाम इन तक पहुंचाते हैं, और ये क्या करते हैं नतीजे में, ये जब पैगंबर का पैगाम हिदायत जो इनके नफूस के तज़किये के लिए और इनके जौहर इंसानियत को तरक्की देने के लिए आए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी मुखालिफत की, नतीजतन हम उन पर अजाब नाजिल कर देते हैं। यानी एक सादा जो मजहबी आप मफहूम लेते हैं ना अजाब इलाही का, उसका एक शऊरी और इंसानी पैराडाइम में मफहूम यह है कि ये उन लोगों पर आता है जो अपने जौहर इंसानियत की तरबियत पर आमादा नहीं होते, जो अपने जौहर इंसानियत को रूबा तरक्की रखने पर आमादा हो जाता है, वो कौमें फिर अजाब से बच जाती हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी और तमहीदी नुक्ता था जो मैंने अर्ज करना था आप लोगों की खिदमत में कि बेसत अंबिया का मकसद क्या था, और वो मकसद था तज़किया। इस एक लफ्ज़ को आप पकड़ लीजिए, क्या मकसद था? सफाई। क्या मकसद था? सफाई, मन की सफाई, दिल की सफाई। चूंकि जब तक कोई शय साफ ना हो, दिल को साफ करना था तो अल्लाह ने ईमान डालना था ना, तो तज़किया का सफर जरूरी, यानी सफर नबुव्वत आगाज तज़किया से इसलिए जरूरी था कि जिस बर्तन में तौहीद डाली जाए, जिस बर्तन में नूर रिसालत आए, जिस बर्तन में इल्म आए, जिस बर्तन में हिल्म आए, जिस बर्तन में हिकमत आए, जिस बर्तन में मारिफत किताबुल्लाह आए, वो बर्तन तो साफ होना ही आए। यानी आपके शऊर का ये आलम कि आप एक गंदे गिलास और गंदी बाल्टी में दूध नहीं लेते, तो अल्लाह ऐसा बर्तन जो मुसफ़्फ़ा और मुज़क्का और तज़किया याफ्ता ना हो, उसमें नूर ईमान और नूर हिदायत कैसे डाल सकता? अब आप समझिए कि मकसद नबुव्वत तज़किया क्यों रखा गया, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन ही नहीं था। मकसद नबुव्वत तज़किया है, तज़किया होगा तो आगे सब कुछ चलेगा। यहाँ मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त वाक़या सुनाता जाऊँ। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके एक शागिर्द आए, और उनके शागिर्द का नाम था हज़रत वकी। बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े फ़कीह थे हज़रत वकी। क्या नाम था जी? आके शिकायत करते हैं मज़ारी साहब इमाम शाफ़ी की बारगाह में कि मैं जो इल्म पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं या कोई दुआ फरमाएं ताकि मैं जो पढ़ूँ उसको भूलूँ नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या हस्ती थी। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ए वकी, बेटा गुनाह को तर्क कर दे, गुनाह को। अब वो बड़े हैरान हुए, सामईन तवज्जो है ना जी, वो बड़े हैरान हुए। वो कहते हैं कि मैं तो एक ज़हनी अमल के बारे में पूछ रहा हूँ कि पढ़ना पढ़ाना और याद करना ये ज़हनी अमल है ना, ज़हनी रियाजत है। मैं एक ज़हनी अमल के बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, और ये कहते हैं कि गुनाह छोड़ दे। उन्होंने अर्ज़ की कि उस्ताद मोहतरम, इसका लिंक मुझे नहीं समझ आया कि इल्म भूलने का गुनाह छोड़ने से क्या ताल्लुक। तो इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, देख इल्म जिस बर्तन में आता है वो बर्तन तेरा बातिन और कल्ब है। अगर तेरे बातिन और कल्ब में गुनाह होगा, दूसरों के खिलाफ साजिशें होंगी, बुग़्ज़ होगा, अनाद होगा, ये सब कुछ होगा, तो बता इल्म कहते हैं नूर है। कोई भी इल्म हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो क्या है? नूर है। और इल्म दीन नूरुन अला नूर है। तो वो नूरुन अला नूर और नूर की आला शक्ल जब तेरे दिल में आती है, तो तू जब रियाजत करके कुछ पढ़ता है तो उस पढ़ने का अजर यह है कि वो इल्म दिल में आ जाता है। अब दिल में चूंकि गुनाह रुके हुए हैं, बुग़्ज़ रुका हुआ है, इनाद रुका हुआ है, दिल का तज़किया नहीं किया, तो लिहाजा वो इल्म आता तो है मगर फौरन उठ जाता है। तू समझ रहा है वकी कि तू भूल जाता है। मकसद भूलना नहीं, अल्लाह उस नूर को वहां ठहरने नहीं देता, वापस उठा लेता है। तो लिहाजा जब तक तज़किया ना हो साहिबान, बात शुरू नहीं होती। और हमारी कौम का मसला ये है कि हम नारों के पीछे भागने वाली कौम, हम छोटे छोटे
मामलात के पीछे भागने वाली कौम। हम अपनी शख्सियत, अपने नफूस, अपने किरदार, अपने अखलाक से बिल्कुल बेताल्लुक होकर महज ढोंग पर पूरी की पूरी और रसूम पर पूरे का पूरा दीन का मदार रखने वाली कौम। जब तज़किया नहीं होता तो मुआशरे का तज़किया नहीं होता। फर्द का तज़किया मुआशरे के तज़किये का दरवाज़ा होता है, और मुआशरे का तज़किया फिर सोसाइटी के तज़किये का दरवाज़ा होता है, और सोसाइटियों का तज़किया फिर रियासत के तज़किये का दरवाज़ा होता है। तो जब हम अपना तज़किया नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के घटिया लोग हम पर मुसल्लत किए जाएंगे। ये नीचे से बात चलनी है, ऊपर तक जानी है, और ऊपर से चलनी है और नीचे तक आनी है। तो लिहाजा तज़किया नफूस से बात का आगाज़ होता है। ये एक तमहीदी नुक्ता था जो मैंने गुफ्तगू की तमहीद के तौर पे अर्ज़ किया। अब यहाँ से हम गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। इसी तज़किया को एक और इमाम, बहुत बड़े इमाम, उन्होंने एक और अंदाज में बयान किया है, और ऐसा बयान किया है मलिक साहब कि जब मैं उसको कम अज़ कम मज़ारी साहब पढ़ता हूँ तो मेरा तो दिल लरस जाता है और रूह कांप जाती है। उस इमाम का नाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, और उस किताब का नाम है इह्याए उलूमुद्दीन। इह्याए उलूमुद्दीन में मकसद बेसत नबुव्वत को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को जब भेजा ना तो उसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद क्या था? वो यही तज़किया था जो मैंने बयान कर दिया। इमाम गज़ाली ने उस पर कुछ इजाफे कर दिए। तज़किये के साथ वो कहते हैं कि तज़किया की आला तरीन शक्ल क्या है? अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि मुआशरे में अच्छाई का फ़रोग़ हो और बुराइयों को रोका जाए। तज़किया ही है उसकी एक बेहतरीन शक्ल। तो इमाम गज़ाली ने अगली बात दोस्तों बड़ी ख़तरनाक की, वो लर्ज़ा देने वाली की और डरा देने वाली की। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये मकसद नबुव्वत है, और जिस मुआशरे में मकसद नबुव्वत फौत हो जाता है उस मुआशरे से फ़यूज़ात नबुव्वत उठा लिए जाते हैं। जिस मुआशरे में मकसद नबुव्वत मादूम हो जाता है उस मुआशरे से फिर फ़यूज़ात नबुव्वत उठा लिए जाते हैं। यानी जो लोग फर्दन फर्दन और इनफरादी तौर पे पहले तज़किया पर काम नहीं करते। तज़किया क्या है? अब लफ्ज़ तज़किया कहें या मकसद नबुव्वत कहें, एक ही बात हो गई, हम मुकदमा समझ चुके हैं। जो फर्दन फर्दन मकसद नबुव्वत के इह्या पर काम नहीं करते, अफराद में मकसद नबुव्वत के इह्या पर काम नहीं करते, फिर उनके मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता मकसद अंबिया, बेसत अंबिया को, मकसद बेसत अंबिया मादूम होना शुरू हो जाता है। और जब मुआशरों से मकसद बेसत अंबिया मादूम हो जाता है तो फिर उन मुआशरों पर जो नबुव्वत के फयूज़ और बरक़ात होते हैं उनको उठाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा इमाम गज़ाली ने फिर इसके बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई, और वो उम्मीद की किरण, उस उम्मीद की किरणें जो गज़ाली ने इह्याउल उलूम में दिखाई हैं, वल्लाह उसकी किरणें आज इस मजलिस में भी मौजूद हैं, और मैं बताता हूँ वो क्या। इमाम गज़ाली ने बताया कि फिर हमेशा जो ऐसा होता है, फिर अल्लाह का अम्र यह है कि वो अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि कभी महबूब का नाम नीचे नहीं होने देता, और कहता है कि वारफा ना अला का जिक्रक, हम तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर रहे हैं। जो महज महबूब का जिक्र नीचे ना होने दे, वो महबूब का मकसद बेसत कैसे नीचे होने दे सकता है? वो फिर एक गिरोह उठा देता है जो जिंदा कदरें फिर से जिंदा, जो मुर्दा कदरें फिर से जिंदा करता है, जो मुआशरे से अंदर से लुटी हुई इक़दार को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। वो गली गली, नगर नगर, करिया करिया धक्के खाते हैं, और उनके धक्के खाने का मकसद ये होता है कि जो मकसद बेसत नबुव्वत उठता जा रहा है मुआशरे से, उसको फिर से जिंदा किया जाए। लोगों के अंदर जो मायूसी आ रही है उस मायूसी को निकाल कर उनमें फिर रमक हयात डाल दी जाए। लोग जो तंगी का शिकार हैं उनको फिर अल्लाह और रसूल के साथ मिलाकर उम्मीद दी जाए, उसके साथ मिलाकर उम्मीद दी जाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान आपको पता है क्या है? तहरीक मिनहाजुल कुरान इस अंधेरे में वो एक रोशनी की किरण है जो मकसद बेसत नबुव्वत को असर नौ जिंदा करने के लिए उठाई गई है। और ये जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के नुमाइंदे हैं आपके इलाकों में, ये जो बैठे हैं दाएं बाएं, ये वो लोग हैं कि इस पूरे इलाके में
روشنی کے جو مینار ہیں، روشنی کے جو چراغ ہیں، جنہوں نے اندھیرے جلانے ہیں، اندھیروں میں جا کے روشنیوں کے دیے جلانے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ اور یہ کوئی محض گمان یا وجدانی بات نہیں ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فتوح الغیب کے اندر، سنیے، فتوح الغیب کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص تزکیہ نفس کا باب ہے، یہ بھی کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں کہ جو تزکیہ کرتا ہے اور اپنے نفس کو مصفہ کرتا ہے، مجلہ کرتا ہے، مزکہ کرتا ہے، اور اپنے نفس کو اتنا اجلا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں کوئی گند باقی نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو گویا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے، حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش سے ان پر زمین پر دیکھتا ہے تو عرش پر زمین پر ایک اندھیرا نظر آتا ہے، مگر زمین پر کہیں کہیں روشنی نظر آتی ہے۔ تو ملائکہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ اندھیرے میں نور کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ نفوس ہیں جو اپنا تزکیہ کر چکے، اور میں انہی نفوس کے ذریعے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کا ارادہ بھی کر چکا ہوں۔ ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں انہی نفوس کے ذریعے روشنی کو، اندھیروں کو پھر روشنی میں بدلنے کا ارادہ بھی کر چکا ہوں، اور پھر وہ بدلتا ہے۔ یہ اس کا امر ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اب اس بات کو آگے چلاتے ہوئے امام غزالی نے ایک اور بات کی، وہ بات کر کے پھر ہم اگلے تیسرے نقطے کی طرف اپنے موضوع کو اور آگے چلائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ تھوڑی قرآنی موضوع ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ذوق سے سن رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات جو امام غزالی نے فرمائی، امام غزالی علیہ الرحمہ اسی باب میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ احیاء العلوم کا 10واں باب ہے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر جب مقصد نبوت معدوم ہونے لگتا ہے، پھر جو کوشش کرے گا کہ مقصد نبوت کو پھر سے زندہ کر دے، جو کوشش کریں گے کہ مقصد نبوت کو پھر سے زندہ کر دیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر لکھا جائے گا۔ اور پھر اجر کی 2 صورتیں انہوں نے بتائیں، اور وہ 2 صورتیں آپ کو لطف دیں گی۔ فرماتے ہیں اجر کی ایک صورت تو ان کے لیے یہ ہوگی کہ ان کے نامہ اعمال میں سنت کو زندہ کرنے والا لکھا جائے گا، یعنی یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب رسول اللہ کی سنت اس پر عمل ترک ہو چکا تھا، اس نے پھر سے سنت پر عمل جاری کر دیا، اور جو سنت کا عمل جاری کروا دیتا ہے اس کا اجر دیگر حدیث میں 1000 شہداء کے برابر۔ اور دوسرا امام غزالی نے بیان فرمایا یہ خوبصورت بات، یہ پھر آپ کو اس مشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ امام غزالی نے فرمایا پھر جو شخص اخلاص کے ساتھ مقصد نبوت کے احیاء کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کا امر یہ ہوگا کہ اللہ اس کو لوگوں میں ممتاز کرتا جائے گا، اس کو عام نہیں رہنے دے گا، خاص کر دے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یار ہم بھی اس کی طرح کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ ہم تو اکٹھے ہی چلے تھے، مگر دیکھیں گے کہ آج لوگ کہاں بیٹھے ہیں اور وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ سنت کے احیاء اور مقصد بعثت نبوت کے احیاء کے لیے اکیلا چلا تھا، اور پھر قافلے بنتے گئے، قافلے در قافلے بنتے گئے، اللہ نے ان کو اس خدمت کے اجر میں اٹھا کے ممتاز کر دیا۔ اور آج تحریک منہاج القرآن کو آپ دیکھیں، 40 اور 32 اور 35 اور 36 سال کی عمر میں تو ایک شخص کا شعور پختہ نہیں ہوتا، شیخ الاسلام نے ایک تحریک کو کتنا جوان کر دیا۔ ایک بندہ اتنا باشعور نہیں ہوتا اس عمر میں۔ اس کے بعد یہ جو مقصد نبوت ہے نا جی، یہی بنیادی مقصد ہے کائنات کے اندر حق و باطل کے تصادم کا۔ کائنات میں جہاں تصادم ہوتا ہے 2 طبقات میں، وہ بنیادی طور پہ حق و باطل کا تصادم ہی ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑے، یہ تو میں نے آج کی بات کی، آپ پیچھے چلے جائیں،
ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، سنت کو اور نبوی قدروں کو زندہ کرنے کی چھوٹی چھوٹی ہماری تو کوششیں ہیں نا، رائی رائی برابر۔ اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو امام حسین جب کربلا میں آئے تھے تو پتہ ہے وہ کیا کوشش تھی، اور پتہ ہے کہ وہ کن قدروں پر حملہ ہو رہا تھا، اور پتہ ہے وہ کس کی بکا کے لیے آئے تھے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر شے مردہ تھی، رسول اللہ نے آ کے ان کو زندگی بخشی، قدروں کو زندگی بخشی، رشتوں کو احترام بخشا، لوگوں کو احترام بخشا، عورت کو مقام بخشا، بندے کو مقام بخشا، جہالت کو ختم کیا، جہالت کو علم سے بدلا، نور سے بدلا، ایک پورا کا پورا ماحول قائم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد چلتے 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 خلفاء راشدین کے دور میں جو رسول اللہ نے بنیادیں بنائی تھیں، سیدنا ابو بکر سے لے کر حضرت مولا علی تک، انہوں نے اس بنیادوں پر ایک محل کھڑا کر دیا۔ علی خلافہ علی منہاج النبوہ، ایک محل کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایسا دور آیا جو یزید بدبخت کا دور تھا، جس میں سب وہ قدریں جو رسول اللہ نے زندہ کی تھیں اور خلفاء راشدین نے پروان چڑھائی تھیں، یزید نے پھر ان قدروں کو ملیا میٹ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین خود بیان کرتے ہیں، امام نعیم نے کتاب الفتن میں بیان کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث بھی روایت ہے، اور امام ابو نعیم نے امام حماد نے کتاب الفتن میں بھی بیان کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے وہ بتاتے تھے، فرماتے تھے اپنے دوستوں کو کہ اگر اب میں نہ نکلوں تو اس کے بعد پھر نکلنے کا جواز بھی نہیں رہے گا۔ اب وجہ یہ ہے کہ شہادت لوگوں کو دیکھ کر دی جاتی ہے، اس وقت وجہ یہ ہے کہ انصاف ناپید ہو چکا ہے، طاقتور کے لیے میسر ہے اور کمزور کے لیے میسر نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گواہی طاقتور کو دیکھ کر دی جاتی ہے، کمزور کو دیکھ کر دی جاتی ہے، کوئی طاقتور ہے تو اس کے حق میں دی جاتی ہے، کوئی کمزور ہے تو اس کو بہتر ہی کوئی نہیں کرتا۔ امام حسین نے فرمایا ایسی زندگی پر میں موت کو 100 بار ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی وہ قدریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑی کر کے گئے تھے وہ پھر سے بیٹھ رہی تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر اور علی اصغر کو لے کر کربلا کا سفر کر دیا، اور کربلا کا سفر اس لیے کیا کہ وہ جو قدریں بیٹھ رہی ہیں ان قدروں کو پھر سے زندہ کیا جائے۔ تو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک اصطلاح لائے ہیں، وہ اصطلاح ہے تدلہ۔ کیا اصطلاح ہے بولیے؟ اس اصطلاح کی شرح پہ میری ایک چھوٹی کتاب بھی ہے، عصر حاضر میں معیار ولایت اس عنوان پر شاہ ولی اللہ ایک اصطلاح لائے ہیں، کیا؟ تدلہ۔ اب اس تدلہ کی اصطلاح سے میں تزکیہ، امام حسین کا آنا اور آج کا یہ منہاج القرآن کا کام، اس کو ملانے لگا۔ تدلہ کیا ہے وہ سمجھیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ، ختم نبوت کے بعد کی بات ہے، اس سے پہلے تو نبی آتے تھے، پھر انبیاء کا آنا ختم ہو گیا، کوئی نبی کوئی رسول کسی معنی میں بھی نہیں آ سکتا۔ اب جب انبیاء نہیں آئے تو پھر ہر دور میں ظاہر ہے حق نے تو ظاہر ہونا ہے نا، اور ظاہر ہے باطل نے بھی سر اٹھانا ہے نا، اور ظاہر ہے حق کو باطل نے ٹکرانا ہے نا، اور ظاہر ہے لوگوں نے حق کا یا باطل کا ساتھ دینا ہے نا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ نے ایک اہتمام کیا، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ اللہ ہر دور میں ایک ہستی کو کھڑا کر دیتا ہے، اس ہستی کی فکر اللہ کی تائید رکھتی ہے، اس ہستی کی فکر رسول اللہ کی تائید رکھتی ہے، اور اس ہستی کی فکر اسلاف کی تائید رکھتی ہے۔ اس دور میں اس ہستی کو اتنا نمایاں کر دیا جاتا ہے، اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی فکر کی قبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس دور میں اس ہستی کا ساتھ دینا حقیقتاً اللہ اور رسول کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اور اس دور میں اس ہستی کی مخالفت حقیقت میں اللہ اور رسول کی مخالفت ٹھہرتی ہے، اور وہ ہستی صاحب تدلہ ہوتی ہے۔ ہر دور میں صاحبان تدلہ آتے ہیں، وہ اپنے اپنے دور کے لیے ہوتے ہیں، مگر امام حسین کو صاحب تدلہ کا وہ مقام ملا کہ اب قیامت سے، اجل سے لے کر قیامت تک، اور 60 ہجری سے لے کر قبروں سے اٹھنے تک اللہ تعالیٰ نے
ہر حق کو حسین کے ساتھ جوڑ دیا، چونکہ حسین نے سنتوں کو اس وقت زندہ کیا جب سنتوں کو مردہ کر کے زمین بوس کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو وہ دائمیت ملی۔ پھر تدلہ کی بھی دو قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں۔ تدلہ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ایک زمانے تک حق و باطل اس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، ایک زمانے تک حق و باطل اس کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، پھر اگلا زمانہ آتا ہے، توجہ کیجئے، پھر اگلا زمانہ آتا ہے تو پھر حق و باطل کا ایک اگلا معیار کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ مگر حسین کی ذات وہ تھی کہ اب جتنے زمانے آئیں گے حق حسین کے ساتھ رہے گا، اور جو حسینیت کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو باطل کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ باطل کہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ مقصد نبوت کی جد و جہد ہے جس نے اس پوری کائنات میں رنگ بھر کے رکھا ہے۔ حق والے بھی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور باطل والے بھی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جد و جہد معمولی جد و جہد نہیں ہے، اس جد و جہد پر براہ راست رسول اللہ کی نگاہ ہے۔ اس جد و جہد پر براہ راست، کیونکہ سنت تو رسول اللہ کی زندہ ہو رہی ہے، دین تو رسول اللہ کا زندہ ہونا ہے، قدریں تو وہ زندہ ہونی ہے نا جن کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق مدینہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ میدان کربلا میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی نا، شہید ہو گئے، اس سے اگلی رات کی بات ہے، تو کچھ ایک بندہ تھا جو لشکر یزید میں تھا، اس نے رات کو خواب میں دیکھا، امام ابن عساکر نے بیان کیا، اس کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں بھی اس واقعے کی بھی تخریج کی ہے۔ تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا تشت پڑا ہے آگے، وہ پرانے دور میں جو پیتل کے نہیں تشت ہوتے تھے وہ تشت پڑا ہے، اس تشت میں خون حسین ہے، اور ساتھ پر پڑا ہوا، یہ جانوروں کے پر پرانے دوروں میں نا پروں سے لکھا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور ساتھ ایک تلوار پڑی ہے۔ حضرت مولا علی کھڑے ہیں، حضور حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ اگلے قاتل کو لاؤ جو حسین کے قاتل تھے۔ حضور علیہ السلام کے حکم پر مولا علی بلا کے لاتے ہیں، اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے جو امام حسین کو شہید کرنے والے تھے ان کو قتل کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اس شخص نے خواب دیکھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو خواب بیان کرنے والا خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 11 لوگ ذبح ہوئے پڑے تھے، اگلا نمبر میرا تھا۔ مولا علی سے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، تو مولا علی جب پکڑ کے لائے تو وہ کہتا ہے کہ میں خواب میں ہی رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا، اور میں نے رسول اللہ سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نہ امام حسین پر کوئی تیر چلایا، نہ کوئی تلوار چلائی، نہ کوئی نیزہ چلایا، نہ کوئی پتھر مارا۔ یعنی یہ 4 باتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین پر تیر بھی چلے، تلوار بھی چلی، نیزے بھی چلے، اور پتھر بھی مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ 4 کام، سمجھ رہے ہیں، 4 کام نہیں کیے۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے کہ تو نے یہ 4 کام تو نہیں کیے، مگر یہ بتا کہ تو کھڑا لشکر یزید میں تھا۔ کیا؟ تو کھڑا لشکر یزید میں تھا، اور حق فوج حسین کی تھی، تو حق کے خلاف ایک بندے کے تعداد میں اضافے کا باعث تھا، لہٰذا میں تجھے کیسے بخش سکتا ہوں؟ لیکن تو نے جتنا گناہ کیا سزا اتنی ملے گی۔ اس کو بلایا، رسول اللہ نے باقیوں کو ذبح کر رہے تھے، اس کو وہ پر اٹھایا، وہ پر خون حسین میں رنگا، اور اس سے اس کی آنکھوں میں جس طرح سرما لگاتے ہیں یوں لگایا، وہ جیسے ہی اٹھا وہ اندھا ہو چکا تھا۔ یعنی جو حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اور جو اپنے دور کے حق کی پہچان نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں بھی اندھا رہے گا اور آخرت میں بھی اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا آبزرویشن ہے رسول اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو حق کا کام کرتے ہیں اور حق کا کام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس کو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے، خوارزمی نے بھی لکھا ہے، اور تاریخ دمشق مدینہ میں ابن عساکر نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، یہ بھی اگلی رات کی بات ہے، شہادت امام حسین کے بعد اگلی رات کی بات ہے۔ اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ حوض کوثر پر کھڑے ہیں، اور رسول اللہ غصے میں ہیں، اور آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں یوں کر کے، اور جو شہید تھے امام حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی تھی، حضور آواز دے رہے تھے کہ اس کو لاؤ، یہ پیاسا شہید ہوا ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے کوثر سے جام بھر کے اس کو پلا رہے تھے۔
اور دوسری طرف جب یہ پلا رہے تھے تو ایک شخص دوسری طرف سے آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی پیاس سے مر رہا ہوں، مجھے بھی کوثر سے کچھ جام دے دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیوں جام دوں، کیا تو میرے حسین کے قاتلوں میں نہیں تھا؟ وہ بھی یہی کہتا ہے، امام ابن عساکر نے لکھا وہ بھی قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، میں تو خیمے بیچتا تھا، اپنا کیل بیچتا تھا جو خیموں میں لگتے ہیں، میں تو اوزار بیچتا تھا، میں تو وہ کام کرنے گیا تھا اور وہاں جنگ ہو رہی تھی، بس میں بیٹھ کے دیکھتا رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو بے شک خیمے میں تو بے شک یہ اپنا کاروبار کرتا تھا اور کیل بیچتا تھا اور اوزار بیچتا تھا، لیکن تجھے یہ معلوم ہے کہ تو بیچ کس کو رہا تھا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ استعمال کس کے خلاف ہونے تھے؟ تجھے اپنا کاروبار تو عزیز رہا مگر یہ ناعزیز رہا کہ یہ میرے بیٹے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ تجھے حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ حضور نے حضرت علی کو فرمایا، ایک بڑے لطف کی بات بتاؤں گا کہ ادھر بھی پکڑ کے علی لا رہا تھا، ادھر حوض پر بھی جو جام تھا وہ علی پلا رہا تھا۔ فرمایا کہ اے علی اس کو کیا پلائیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ حوض کوثر کے جام کے لائق تو نہیں۔ فرمایا پھر اس کو پلا دو۔ حضرت علی ایک پیالے میں کچھ لائے اور اس کو پلا دیا، وہ تارکول تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک طویل عرصے تک میرے پیشاب میں بھی تارکول نکلتا رہا اور میرے اندر سے اتنی بدبو آتی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں تارکول کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تو پھر اس نے یہ پورا واقعہ سنایا کہ وجہ یہ بنی۔ تو سامعین کرام میں یہ بتا رہا تھا کہ مقصد نبوت یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کی زندگیاں اس لیے ہیں کہ آپ مقصد نبوت میں کوئی مددگار کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ آپ کا شعور اسی لیے ہے، آپ کا مال اس لیے ہے کہ اپنے دیگر فرائض پر خرچ کرنے کے بعد آپ اس طرف کچھ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے، یا آپ نے دوسروں پہ چھوڑا ہوا ہے کہ فلاں کام کر رہا ہے جی اسی تو ویسے ہی جنت جاونا ہے، اور آج کل پھر رہتی کسر ہمارے پیران کرام نے چند ایک نے اللہ ماشاءاللہ نکال دی، جنت کے ٹکٹ لوگوں کی جیبوں میں ہوتے ہیں، کرنا کچھ نہیں بلکہ کچھ کرنا کیا ہے، جو کر رہے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ویسے ہی پکے جنتی ہیں۔ یہ پکے جنتی کی ٹکٹیں جو ہے نا یہ سب لگ پتہ جائے گا جب آگے آنکھیں کھلیں گی، اگلے جہان میں جب آنکھ کھلے گی۔ تو لہٰذا مقصد نبوت کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی حضور نے امام حسین کا منصب کیا بیان کیا تھا، حسین منی وانا من الحسین۔ اس میں جو دوسرا من ہے یہ للبیان ہے، علماء جانتے ہیں کیا ہے للبیان، اور للبیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور من للبیان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نہیں ہوں گا جو حسین کہے گا سمجھ لینا کہ وہ میں کہہ رہا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ گرامر کا کلیہ ہے۔ للبیان کا مطلب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد جو حسین کہے گا سمجھ لینا وہ حسین نہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، میرے بعد جس سے حسین لڑے گا سمجھ لینا کہ یہ حسین نہیں محمد الرسول اللہ لڑ رہے ہیں، میرے بعد جس سے حسین صلح کرے گا سمجھ لینا کہ یہ حسین نہیں محمد الرسول اللہ صلح کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یہ فائدہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ للبیان ہے، اور پھر اس کی ایک تعبیر اسی حدیث کی حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت کی، جو پچھلے علمی مواد میں نہیں ملتی، میں نے تو خیر بہت دیکھا ہے نہیں ملی۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ ازل سے لے کے 60 ہجری تک تھا، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں یہ 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی 61 ہجری کے بعد اب کسی نے محمدیت کی پہچان کرنی ہو، قرآنی طبقے کی پہچان کرنی ہو اور مسلمان کی پہچان کرنی ہو تو 61 کے بعد اب محمدیت کا عنوان حسینیت بن چکا ہے، اور جو حسینیت کے عنوان سے چڑھے اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھے سمجھ جائیں کہ یہ دوہری پالیسی چلنے والا ہے، یہ منافق ہے، دوہری پالیسی چلنے والا ہے۔ تو یہ جو من نیت ہے نا اس پر بھی علماء نے بات کی ہے، میں نے للبیان بھی بتا دیا اور قبلہ حضور کی تفسیر اس کی تشریح بھی بتا دی، اور پھر من نیت پر بھی علماء نے بات کیا ہے
کہ جو فرمایا حسین منی، تو اس کی طرف اشارہ یہ تھا کہ جو مقصد بعثت نبوت ہے اور جس کو میں کامل کر کے نام مکمل نہیں چھوڑ کامل کر کے جا رہا ہوں، جب اس کی قدروں پر پھر حملہ ہوگا تو وہی اٹھے گا جو منیت کے فیض سے آشنا ہوگا، جس کو منیت کا فیض ملے گا، اور منیت کا فیض یا علی کو ملا یا حسن کو ملا یا حسین کو ملا۔ اور پھر یہ کوئی بات نہیں ہے علمی بات، اس کی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حدیث صحیح امام نسائی نے خصائص علی میں بیان کی، حضور نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نزول قرآن پر اس کی تنزیل پر جہاد کیا تھا، تعویل قرآن پر بھی ایک شخص اسی طرح جہاد کرے گا جس طرح میں نے کیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں جہاد کرنے والا؟ یہ صحابہ اپنی خوشی کے لیے پوچھتے تھے کیونکہ حضور نے اتنا بڑا منصب اناؤنس کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ہے ابوبکر نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کسی تیسرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر فرمائیے وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص وہ ہے خاسف النال جو میری نالین کو جوڑ رہا ہے۔ اور جب پلٹ کے دیکھا تو حضور کی نالین ٹوٹی تھی اور حضرت علی سی رہے تھے۔ ہوں اج تزکیہ سمجھ آ گیا، ہوں تزکیہ دی قسمت چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اب ٹھیک ہے، اب ہم تزکیہ کی اقسام پر بات کریں گے کچھ دیر۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بات بھی بتا دوں۔ اب تزکیہ کی اقسام، پھر تزکیہ کے تقاضے بھی ہیں، وہ شاید ہم بیان نہ کر سکیں، ہم تزکیہ کی اقسام پر گفتگو کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تزکیہ کی اقسام میں جب آپ جاتے ہیں تو رسول اللہ تو پورے وجود انسانی کا تزکیہ کرنے آئے تھے، وہ کسی ایک جزو انسانی کا تزکیہ فرمانے نہیں آئے تھے۔ یہ شان نبوت کے ہی خلاف ہے۔ یہاں سے ایک بات پتہ ہے کیا سمجھ آئی؟ کہ دین کو پورا کا پورا بنانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنتوں کا اتنا پرچار کریں کہ لوگوں کو فرضوں کا شعور ہی نہ ہو۔ جزوی تصور دین قبول نہیں ہے، جزوی تصور دین قبول نہیں ہے، کامل تصور دین قبول ہے۔ وہ تصور دین قبول ہے جو رسول اللہ کا تھا، جو حضرت ابو بکر کا تھا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا تھا، جو اہل بیت کا تھا، جو صحابہ کا تھا۔ وہ راتوں کو تہجدوں میں جاگتے بھی تھے، شبیداریاں بھی کرتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، وہ سیاست بھی کرتے تھے، وہ ریاستیں بھی چلاتے تھے۔ تو اگر میں کہوں عبادت کٹ دیو، میں عبادت نہیں کروں گا، باقی میں مسلمان ہاں، کہ کوئی عقل چاندی ہے گل؟ اگر کوئی کہے کہ اخلاقیات کو نکال دیں باقی مسلمان ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات، اور اگر کوئی کہے سیاسیات کو نکال دیں ہم غیر سیاسی ہیں تو باقی اسلام رکھیں گے، کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو کیا آپ نئی بخاری مرتب کریں، اس کے اندر سے پھر ایک ایک چیپٹر نکالیں، پھر نیا قرآن مرتب معاذ اللہ کریں گے؟ یہ جزوی تصور دین ہے، اس نے دین کی تباہی کر کے رکھ دی ہے۔ لوگ ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں۔ جب غیر متوازن ذہن مارکیٹ میں جائے گا، فیلڈ میں جائے گا، تو وہ جو فکر آگے پہنچائے گا وہ فکر بھی غیر متوازن ہوگی۔ کیوں جی؟ وہ غیر متوازن فکر ہوگی۔ وہ فکر یہ بتائے گی کہ مصلے پر بیٹھ کر اور اپنے کمرے میں تسبیح، تعلیم اور عبادت اور دعوت تو دو، اور سامنے گلی میں اگر زنا خانہ کھل رہا ہے سانو اس نال کوئی لینا دینا نہیں، جیسی غیر سیاسی ہے۔ یہ کون سا تصور دین ہے؟ کیا یہ ابو بکر غیر سیاسی تھے؟ کیا حضرت عمر غیر سیاسی تھے؟ کیا حضرت عثمان یہ کام کرتے تھے؟ کیا مولا علی کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا دین کو کیا اپنانا ہے؟ پورا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ پورے انسان کی تطہیر کے لیے آئے تھے۔ اگر تو رسول اللہ نے کوئی جزو چھوڑا ہو، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ نے فلاں حصہ وجود انسانی کا اس کی تطہیر نہیں کی، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ اس حصے کو چھوڑ دیں۔ جب رسول بھی کامل، دین بھی کامل ہیں، شخصیت بھی کامل، کردار بھی کامل، اسوہ بھی کامل، تو پھر تبلیغ ناقص کیوں قبول کی جائے؟ وہ بھی کاملوں سے لینی چاہیے، اس فکر سے لینی چاہیے جو فکر کامل ہو۔ تزکیہ کی جب اقسام پہ جاتے ہیں تو دوستو سب سے اوپر سے اگر نیچے چلیں تو سب سے پہلے آپ کا ذہن دماغ آتا ہے، اور آپ کے دماغ افکار کا مجموعہ ہے۔ کس چیز کا مجموعہ ہے؟